جی جی، اور تھوڑی سی تکمیل السلام اگر وقت ہوا تو۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آج کے روز آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا عنوان ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر آتا ہے۔ احادیث کے بارے میں جو ہمارے غیر احمدی بھائیوں نے سمجھا ہے، اس میں سے فی الحال ایک حدیث ہم آپ کے سامنے یہاں پر پیش کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم مسرور احمد صاحب اور محترم سید عامر علی شاہ صاحب اور خرم نصیر صاحب۔ اور یہاں پر میں دوستوں کو یہ بھی بتاتا چلوں جو ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں اور بعد میں ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں گے، ایک تو یہ جو چینل ہے یہ ہمارا اپنا دوستوں کا، جماعت احمدیہ کے دوستوں کا، بھائیوں کا بنایا ہوا ہے، یہ آفیشیل چینل نہیں ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے آپ لوگوں سے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسرا گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم لائیو آئیں یا ہماری کوئی بھی ویڈیو ہم جب اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک آٹومیٹیکلی پہنچے، پھر جب آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ابھی جو ہے ایک حدیث جس کا ابھی حوالہ آپ کے سامنے اسکرین پر میرے خیال میں شیئر کر دیں گے۔ میرے ساتھ جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ ہیں نادر صدیقی صاحب، وہ بھی ابھی ان کا کوئی آواز کا ایشو ہے۔ جی، یہ آپ کے سامنے وہ آگے ہے آج کا موضوع۔ تو جو حدیث ہے وہ آپ کے سامنے میں ابھی مائک دیتا ہوں ہمارے بھائی مسرور احمد صاحب کو۔ جی مسرور احمد صاحب، آپ پلیز اس میں حدیث کو دیکھ کر اس میں بیان کریں، جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ طلعت بھائی، ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس امت میں جس شخص نے آنا تھا وہ دو ہیں یا وہ ایک ہے۔ بہت ساری احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، تو جب ان کے اوپر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ آنے والا وجود جو ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم جو نام دیا گیا، نہ کہ بنی اسرائیل کے رسول، یہ جو نام دیا گیا اور جو امام مہدی کا نام دیا گیا، یہ ایک ہی وجود کے دو نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفاتی طور پہ بیان کیے ہیں۔ تو جب آپ بہت ساری احادیث پہ نظر دوڑائیں گے تو اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی ایک دفعہ، کہ کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے نام سے جو پیشگوئی ہوئی ہے آنے والے کے لیے امت محمدیہ میں، وہ تو امام بخاری نے اور مسلم نے لی ہے، لیکن ایسی کیا وجہ ہو گئی ہے کہ جو امام مہدی کے حوالے سے احادیث ہیں وہ ایک احادیث انہوں نے نہیں لی ہے، نہ امام بخاری نے لی ہے نہ امام مسلم نے لی ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے۔ معذرت۔ آپ اگر انسان نارمل سوچے، اتنے بڑے بزرگ تھے امت کے، کیا وجہ ہے اتنی محنت کی انہوں نے حدیثوں کے اوپر، تو امام مہدی کی کیوں نہیں لی انہوں نے؟ ایک تو یہ سوچنا چاہیے انسان کو۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی وجود ہیں، اس لیے انہوں نے ایک سائڈ کی لے لی۔ انہیں پتا تھا کہ اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ جو امت میں دھوکہ پڑ سکتا ہے کہ شاید یہ دو وجود ہیں۔ مجھے کامل یقین ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کو کامل یقین تھا کہ یہ ایک وجود ہے، اور دوسری طرف انہیں ابہام وغیرہ نظر آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مطلب یعنی عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے جو تھی بات، وہ لی ہے، دوسری نہیں لی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب اس کے اندر ایک حدیث کا میں ذکر کرتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت، یعنی جو امت محمدیہ ہے، امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں میں اور آخر میں مسیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث درج ہے، اور اب آپ اس پہ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو الفاظ ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ شروع میں اور آخر میں مسیح، تو یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ اگر یہ دو شخص ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لازم طور پہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دیکھو اس امت کے شروع میں ہوں اور آخر میں مسیح اور مہدی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، مہدی کا ذکر ہی نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ ایک ہی وجود ہے، اسی لیے اتنی بڑی جو حدیث ہے کہ شروع میں اور آخر میں مسیح ہے، اس سے صاف ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی وجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں بتاتا ہوں جو شیعوں کی معتبر کتابوں میں درج ہے، وہ ہے حضرت امام باقر کے حوالے سے
وہ اگر حدیث یہاں لگا دے تو میں اس کو پڑھ کے سنا دوں تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی. جی وہ لگا رہے ہیں جی آگے اسکرین جی وہ لگا تو دی ہے لیکن ناظر بھائی تھوڑا بڑا کر دیں اس کو. جی اتنی دیر تک میں اب دوستوں کی خدمت میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ جیسے بخاری کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی مہدی کا کوئی ذکر واضح طور پر نہیں ہے. جی مسرور بھائی یہ حدیث انہوں نے ابھی سینٹر میں کر دیتے ہیں، تو جس طرح کے ذکر نہیں ہے یہ بڑی ہوگی. ٹھیک ہے جی یہ امام باقر کا دیکھیں یہ قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی اے لوگو اگر تم میں کوئی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ وہ ابراہیم. ناظر بھائی پڑھا نہیں جا رہا، تھوڑا بڑا کر دیں گے تو. جی میں دوستوں کو بتاؤں کہ یہ جو ہے نا یہ امام باقر جو بتا رہے ہیں قول ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ امام مہدی کیا کہے گا آ کے اس امت کے اندر. امام مہدی یعنی ایک ہی وجود، امام مہدی کیا کہے گا اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ ایک ہی وجود ہے. امام مہدی کیا کہے گا کہ اگر تم میں سے کسی نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ وہ میں ہی ہوں. یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ تم میں جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے. پھر آگے فرما رہے ہیں کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے وہ میں ہوں. یعنی امام مہدی کہیں گے مجھے دیکھ لو ان میں سے بھی. اور اسی طرح آگے اگر تم میں سے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے عیسیٰ اور شمون میں ہوں. اب دیکھیں یہ جو بات ہے نا یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ امام مہدی کیا کہہ رہے ہیں. امام مہدی کہہ رہے ہیں کہ باقی نبیوں کے بعد وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ مجھے دیکھ لے میں ہوں. اتنی واضح یہ قول ہے کہ بندہ اس سے نظریں نہیں چرا سکتا. اور آخر میں پھر وہ بتا رہے ہیں کہ امام مہدی اور کیا کہے گا کہ اگر تم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھنا ہے تو وہ مجھے دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مجھے دیکھ لے. یہ مطلب ہمارے جیسے غیر احمدی بھائی کہتے ہیں نا کہ وہ ظاہری رنگ میں، ظاہری نہیں صفاتی طور پہ مجھے دیکھ لے. لیکن اس کے اندر جو ان کا یہ ذکر کرنا ہے نا، اب میں آپ کو اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں کہ اب ناظرین تھوڑا سا تصور کریں. اگر یہ کہتے ہیں کہ دو وجود ہیں، ان کے دو وجودوں کے لحاظ سے اگر ہم تھوڑا سا تصور کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں بقول ہمارے غیر احمدی بھائیوں کے کہ امام مہدی نے جو ہے وہ نماز پڑھانی ہے، تیار ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے. اب بقول ان کے اگر کوئی جا کے پوچھتا ہے حضرت امام مہدی سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے تو وہ کہیں گے میں ہوں مجھے دیکھو. ان کو تو کہنا چاہیے یہ ساتھ کھڑے ہیں میرے، یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں ان کو دیکھ لو. وہ امام مہدی کیا کہہ رہے ہیں میں ہوں. اتنی واضح بات ہے یہ کہ جس سے پتہ لگ جاتا ہے ہمیں یا ہمارے دوستوں کو کہ وہ ایک ہی وجود کا نام ہے. اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں، اگر میں دیکھتا ہوں کہ دوستوں نے بات کرنی ہے تو پھر انشاءاللہ آگے. یہ جو جزاک اللہ مسرور بھائی، یہ جو حدیث جس کو مسرور بھائی اس وقت آپ کے سامنے کوڈ کر رہے ہیں، یہ جو جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ عربی میں کچھ یوں ہے کہ وَلَّا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عیسیٰ، کہ عیسیٰ کے سوا کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے. اس کا اس طرح اگر لفظی ترجمہ لیا جائے تو عیسیٰ ہی ہدایت یافتہ ہوں گے، کیونکہ مہدی کے جو لفظی جو مطلب ہے وہ ہدایت والا یا ہدایت یافتہ. تو تمام جو انبیاء ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہی ہوتے ہیں. اور مسرور بھائی اس پہ آپ کچھ اور مزید کہنا چاہیں گے کہ جی السلام علیکم. جی طلعت بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے ناظر بھائی. جی طلعت بھائی اس کے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں یہاں پر جی کہ پہلی بات تو یہ مسرور بھائی نے تو تقریباً تمہید بتا دی ہے ساری. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث صرف ابن ماجہ میں نہیں بلکہ بہت ساری احادیث کی کتب میں آئی ہے، اور اس کی تھوڑا سا متن کے فرق کے ساتھ ساتھ تو یہ بہت ساری احادیث کی کتب میں آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جہاں پر آیا ہے کہ وہ امامکم منکم، کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس وجہ سے وہ امام نہیں ہوں گے. تو اس حوالے سے میں 3 یا 4 یہاں پر دوستوں کو احادیث دکھانا چاہتا ہوں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امام ہوں گے. اگر آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنی اس وجہ سے وہ امام نہیں ہوں گے, تو یہ وَإِمَامُكُم مِّنكُم, خیر اس کی مسلم کے اندر بھی ایک اور قرات ہے, وہ یہ ہے کہ وَأَمَّكُم کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم واماکم, وہ تمہاری امامت کروائے گا. اب یہاں پر فعل آ گیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ میں کچھ اور دیگر احادیث دکھاتا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ امام ہی ہوں گے. اب یہ ایک حدیث ہے, میں آپ کے سامنے لگاتا ہوں, یہاں پر دیکھ لیں دوست. یہ دو ساتھ ساتھ دیکھ لیں. اور نادر بھائی سوری آپ کی آواز کاٹ اس رہی. کا میں حوالہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ مسند البزار, احمد بن عمر البزار, متوفی سنہ 292 ہجری. ٹھیک ہے, یہ ہماری کتاب نہیں ہے, حضرت مرزا صاحب سے بہت پہلے کی کتاب ہے. یہ عربی کی ہے, کسی کو اگر ترجمہ دیکھنا ہے تو وہ اپنے مولوی صاحب سے پوچھ سکتا ہے. یہ حدیث دیکھ لیں. یہاں پر فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک من عاش منکم ان یلقى عیسی ابن مریم اماما مہدیا. ان الفاظ کے اوپر غور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے جو زندہ رہے وہ عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کرے جو کہ امامن مہدین و حکمن عدلن. اب یہ حکمن عدلن کے الفاظ تو خیر بخاری اور مسلم میں ہیں, لیکن ان الفاظ پر آپ غور کریں. یہ حوالہ ہے, اس کا میں نے نیچے لگا دیا ہے, کسی نے اگر کسی کو حوالہ مجھ سے چاہیے تو وہ لے سکتا ہے. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہماری اپنی توجیہ نہیں ہے, یہ تشریح نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ جی قادیانیوں نے ایک نئی تشریح نکال لی ہے. ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ایک اور حدیث کی کتاب ہے, یہ بھی ہماری نہیں ہے, بہت پرانی ہے. یہ دیکھ لیں اس کا حوالہ. اس میں موجم الاوسط ابو القاسم الطبرانی, متوفی سنہ 360 ہجری, جلد 5, یہ آگے حوالہ ہے. اس میں آگے فرماتے ہیں کہ ثم ينزل عیسی ابن مریم مصدقا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملتہ ماتا اماما مہدیا. پھر الفاظ آئے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے بطور امام مہدی اور حکم اور عدل. تو یہ جو ہم نے آج ٹاپک رکھا ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کیا ایک ہی وجود ہے, تو یہ دیکھ لیں. یہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ بنایا, یہ ہم سے پہلے جو احادیث گزر چکی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھ لیں جناب, یہ حوالہ ہے تفسیر مجاہد بن جبیر التابعی المالکی, مالکی تھے, متوفی سنہ 104 ہجری, پہلی صدی کے ہیں. اچھا, اس میں یہ فرماتے ہیں, حضرت عائشہ سے روایت ہے, یوشک ان ینزل عیسی ابن مریم علیہ السلام اماما مہدیا وحکما عدلا فیقتل الخنزیر ویکسر الصلیب ویضع الجزیہ. ٹھیک ہے, یہ ایک اور بہت سارے حوالے ہیں. تو اگر کوئی ہم پر یہ الزام لگاتا ہے نا کہ جی قادیانیوں نے ایک اپنا نیا کوئی عقیدہ نکال لیا ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی ہیں, تو یہ غلط ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, بلکہ ہم سے پہلے بہت سارے علماء کا, مفسرین کا اور محدثین کا. ایک اور حوالہ آپ کے سامنے ہے, یہ دیکھ لیں, بحر العلوم نصر بن محمد السمر کندی, متوفی سنہ 373 ہجری. اگر اس کو میں تھوڑا سا اور مزید بڑا کر دیتا ہوں, یہ دیکھ لیں. اچھا, یہ ہے تفسیر کی کتاب. اس میں ایک حدیث ہے, وَرُوِيَ عَنْ ابن عباس أَنَّهُ قَالَ, حضرت ابن عباس سے روایت ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. انہوں نے فرمایا یمکث عیسیٰ علیہ السلام فی الارض 40 سنہ, کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے, نبی ہوں گے, اماما مہدیا, امام مہدی ہوں گے. تو یہ دیکھیں کتنی چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں, لیکن علماء عوام کو یہ چیزیں نہیں بتاتے. اس سے ایک اور مسئلہ کھل گیا ہے کہ بعض ہمارے جو دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ امتی ہوں گے, نبی نہیں ہوں گے. دیکھیں ذرا, حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے اور امام اور مہدی ہوں گے. تو یہ دونوں ایک ہی وجود ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں, احادیث ہیں, بزرگان کے قول ہیں. اگر کسی کو مزید حوالے چاہیے اس کے حوالے سے, اس کے بارے میں, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے. یہ صرف میں نے چونکہ بات لمبی نہ ہو جائے اس وجہ سے صرف 4 حوالے لیے ہیں. جی طلعت بھائی. جزاک اللہ نادر بھائی, ماشاءاللہ آپ نے جو یہ احادیث کی کتب میں سے حوالے دکھائے ہیں اس کے مطابق تو
یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے. چونکہ دوستوں نے دیکھا نہیں ہے اس لیے جتنے بھی ہمارے اس وقت ناظرین ابھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں جب ہماری ویڈیو کو دیکھیں تو تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر بھی ہمارے موجود ہیں, گروپ کا نام بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں غیر جماعت دوستوں میں سے اگر کوئی ہمیں سوال کرنا چاہتا ہے تو ہم اب گروپ کا جو لنک ہے وہ بھی شو کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت کی کمی ہوگی مختصراً آپ نے اپنا سوال رکھنا ہے. ابھی میں سید عامر علی شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کے علاوہ وہ اس پر کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے آنے والے کے, اور جو مسیح ناصری ہیں یا مسیح محمدی یہ دو الگ الگ ہیں یعنی کہ وجود. تو اس پر تھوڑی سی میں آپ سے درخواست کروں گا سید عامر علی بھائی. سید عامر علی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو سید عامر علی بھائی. اچھا سید عامر علی بھائی کا میرے خیال کوئی ایشو ہے. تو خرم نصیر صاحب آپ موجود ہیں نا؟ اپنا مائک آن کریں عامر علی بھائی. آپ اچھا کا مائک میوٹ ہے. آپ کا مائک میوٹ ہے عامر علی بھائی, اپنا مائک آن کریں. عامر علی بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے. میرے خیال میں کوئی ایشو ہے. جی خرم بھائی اچھا آپ بات کریں. خرم بھائی آپ موجود ہیں؟ جی جی اپنا مائک آن جی کریں. بالکل میں موجود ہیں. اچھا آپ تھوڑا سا جی اس پر موجود ہوں میں. مختصراً اگر روشنی ڈال دیں کیونکہ اب لوگوں کے سوال بھی آئیں گے تو اس پر آپ تھوڑا مختصراً جو روشنی ڈال دیں تھوڑی سی. جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ, آپ نے خاص طور کو موقع دیا اس موضوع پہ کچھ بولنے کا. یہاں پر میں انتہائی اختصار کے ساتھ دو باتیں رکھنا چاہوں گا. ماشاءاللہ پہلے بھی دوستوں نے کافی تفصیل کے ساتھ یہاں پر اس ضمن میں بیان دیا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے جو کہ جس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَلْ مَهْدِيُ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, کہ کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. تو یہ تو ایک واضح حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کو ایک ہی وجود کے دو نام قرار دیا ہے. بعض جو غیر احمدی طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس حدیث کے ایک راوی جو کہ الجندی ہے وہ ناقابل اعتبار تھے, اس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف حدیث ہے. تو یہ ضرور یاد رکھا جائے کہ اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے, کاذب حدیث قرار نہیں دیا گیا. تو ایک اور حدیث جو کہ مسند احمد میں ملتی ہے جس کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسی ابن مریم امام المہدیہ. نادر بھائی اگر ہو سکے تو یہ اس حدیث کو یہاں پہ لگا دیں اگر آپ کے پاس موجود ہے اس وقت. نادر بھائی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی خرم بھائی میں کوشش کرتا ہوں گروپ سے نکال کے نا تو یہاں پہ شیئر کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے تھوڑا لیٹ شیئر کی ہے تو وہ پھر اسٹریم کٹ جائے گی, اس وجہ سے میں بہرحال کوشش کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جزاکم اللہ. چلیں میں زبانی بتا دیتا ہوں کہ یہ مسند احمد میں یہ حدیث درج ہے اور یہ حدیث نمبر 9323 حدیث ہے جو کہ اس وقت میرے سامنے اس کی مسند احمد کی جلد نمبر 15 ہے, اس میں موجود ہے. اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسی ابن مریم امام المہدیہ, اور اس حدیث کے راوی بھی مختلف ہیں جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور جو ابن ماجہ والی حدیث ہے اس کے راوی مختلف ہیں. اور اس حدیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. اسی حدیث کے نیچے ہی لکھا ہوا ہے انہوں نے حاشیہ میں کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے. تو اس حدیث سے, اس روایت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ابن ماجہ کی جو حدیث ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے, اور بے شک الجندی ناقابل اعتبار شخص تھے لیکن وہ ہر بات میں جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت الجندی کی اس روایت کو کی تصدیق کرتے ہیں کہ امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی وجود کے دو نام ہیں. جی طلعت بھائی. جی جزاک اللہ سید عامر علی بھائی. ابھی اسکرین جی پر بھی خرم بھائی یہ میں نے لگا دی ہے حدیث. ٹھیک ہے
تو وہ دوست جی دیکھ جزاکم سکتے ہیں. اللہ. تو اس کے علاوہ اگر کوئی کال پر بھی آنا چاہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اگر دوست آنا چاہیں اور وہ اپنا سوال کوئی ان کے ذہن میں آئے، احمدی بھائی بھی آ سکتے ہیں. اگر کسی احمدی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی آ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہمیں جو ہے وہ کال ملتا ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو آیت خاتم النبیین پر ہے، وہ بھی میں اس وقت بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ساتھ میں آپ فرماتی ہیں قولو خاتم النبیین ولا تقولو لا نبی بعدہ، تم یہ تو کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہاں پر جو میرا اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. یہ جو ختم نبوت کا ایک ایشو ہے دوستوں کے ذہنوں میں جو ڈالا گیا ہے کہ کوئی نبی نہیں، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہو، پر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین سیکھیں لوگ. تو غالباً آدھے دین کا اگر میں غلط نہیں تو ان سے سیکھیں لوگ. تو مسرور احمد بھائی آپ موجود ہیں، تو آپ تھوڑا سا اس پر اگر کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں. جی شکریہ طلعت بھائی. یہ جو خرم بھائی نے حدیث پیش کی ہے نا، غالباً یہ وہی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم امت کے موعود ہیں اور امام مہدی ہیں. جیسے یہ فرما رہے ہیں نا، امامن مہدین و حکمن عدلن. ٹھیک ہے، اب یہ اس پہ بھی غور کرنے والی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے، اس پہ انسان کو غور کرنا چاہیے. غور و فکر کر کے ہی جو ہے نا وہ رزلٹ نکل سکتے ہیں. اگر آنکھیں بند کر کے صرف جی کہہ دیا ہے، قسم کھا لی ہے، بس ٹھیک ہے، تو اس سے پھر جو ہے نا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ باقی احادیث کو نہ دیکھا جائے، صرف ایک کو دیکھا جائے. اب یہ جو الفاظ ہے نا حکم اور عدل کے، یہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئے. اور جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطلب عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ یہ جو امام مہدی کا ذکر کیا، وہاں آئے ہیں. اس الفاظ پہ غور کرنا چاہیے کہ دو حکم عدل نہیں ہو سکتے امت میں ایک ٹائم پہ. اگر دو آ جائیں، امام مہدی بھی حکم اور عدل ہوں اور عیسیٰ ابن مریم بھی جو ہیں وہ حکم عدل ہوں. یہ بار بار ہم دوستوں کو بتاتے ہیں کہ جب ہم عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے رسول، یہ نام دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب بھی یہ الفاظ آتے ہیں تو حکم عدل کے الفاظ آتے ہیں اس کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حکم عدل ہوگا. اب دو حکم عدل کیسے ہو سکتے ہیں؟ غیر احمدیوں کا استدلال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف امام مہدی کا اتنا کام ہے، وہ صرف ایک نماز پڑھانی ہے انہوں نے، باقی ان کا کوئی کردار نہیں ہے امت کے اندر. باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پھر وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے سارے کام کرنے ہیں. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ صرف ایک نماز پڑھانے کے لیے ایک امام مہدی آئے گا. ہدایت یافتہ کون ہے؟ وہ امام مہدی. ان کے عقیدے کے مطابق، غیر احمدیوں کے عقیدے کے مطابق، امام مہدی ہدایت یافتہ ہیں اللہ کی طرف سے. حکم عدل کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، جو امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس امت کے امتی بن کے آ رہے ہیں. جو بقول ان کے وہ امتی بن کے آ رہے ہیں. اور ہدایت کو کس نے پائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ وہ امام مہدی ہے. امام مہدی کا کردار کوئی نہیں ہے امت کے اندر. حکم عدل جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل تضاد باتیں ہیں. جی مسرور بھائی، ایک دوست ہمارے ساتھ ایڈ ہیں اسٹریم میں، طارق محمود ان کا نام ہے، تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو طارق محمود صاحب، آپ اپنا تعارف کروا دیں اور جو بات آپ نے کرنی ہے کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق صاحب. میں طارق محمود. میں ویسے میں آپ کے جو لائیو چیٹ ہے اس میں انٹر ہونا چاہتا تھا. میں جہاں پہ رہتا ہوں میں بھی احمدی ہوں. میں آپ لوگوں کا یہ سنتا رہتا ہوں لائیو چیٹ. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. تو میرا سوال وغیرہ نہیں ہے. اگر سوال وغیرہ کچھ ہوا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یا اپنے یہ جہاں پہ میں جرمن میں رہتا ہوں ہمبرگ میں، ہمارا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے. سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ. میں نے صرف چیٹ میں نے اپنا ایڈ کرنا تھا کہ میں آپ کی لائف میں گفتگو سن سکوں. جی جزاک اللہ طارق بھائی. مہربانی آپ کی سر. آپ کا شکریہ.
कॉम्प्लीमेंट का। इसी तरह कोई गैरस जमात ये दोस्तों में से भी हाँ, अगर कोई ऐसा सवाल रखना चाहता है। सईद आमिर अली भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपना माइक आपने दुरुस्त कर लिया? ये तलत भाई मुझे आवाज़ आ रही है अभी। तो मैं इस ज़िमन में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो खुलिया है उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ गुजरे हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल में जो इला बनी मेरे ख्याल में सईद आमिर अली भाई का माइक का इशू है, मुझे तो उनकी आवाज नहीं आ सुरख रही। रंग उनका बयान किया था और सीना चौड़ा बयान किया था, और इसी तरह जब आने वाले मसीह मौत का खुलिया बयान किया जो इन्हें कहें उन्होंने आमिर अली भाई को दोबारा बता दें, इनकी आवाज कट गई थी शुरू में। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अब आ रही है आमिर अली भाई, अब आ रही है। अब आप दोबारा मुख्तसरन दोबारा बयान करें प्लीज, आपकी बात कट गई थी शुरू में। जी जी, मैं वो खुलिये की बात बयान कर रहा था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुजरे हुए बनी इसराइल की तरफ जो रसूल थे और उनका जब खुलिया बयान किया तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, यानी कि उनके गुंगरीले बाल और सीना चौड़ा और इसी तरह जो है उनके जो है सुर्ख रंग बयान किया था। और आने वाले जो मसीह मौत का जब खुलिया बयान किया तो उसका बिल्कुल मुख्तलिफ बयान किया, यानी कि वो उनके जो बाल हैं वो सीधे हैं और इसी तरह गंदमी रंग है। तो ये खुलिया भी जो डिफरेंट बयान करना है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये बताता है कि आने वाला कोई और शख्स है और गुजरा हुआ कोई और शख्स है। तो इसलिए जो आने वाला था वही बात है कि वो मेहदी को, उसका लक़ब दो मुख्तलिफ लक़बों से पुकारा गया है, यानी कि उसको मेहदी भी पुकारा है, उसको मसीह मौद भी पुकारा है। तो इसलिए उसको मसीह कह के पुकारा और मेहदी कह के पुकारा। उन लोगों ने फिर ये किया कि वो समझ लिया कि शायद मेहदी और है और मसीह जो है वो पुराने वाला आएगा, जबकि पुराने वाले को कुरान मजीद ने वफात याफ्ता करार दिया है। जी सैयद आमिर भाई जज़ाकल्लाह। क्योंकि कुरान करीम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान करीम में दर्ज है कि वरसूलन इला बनी इसराइल। नादिर भाई ने जिस तरह बयान किया था कि हमारे गैरस जमात दोस्तों का, भाइयों का ये अकीदा है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो ही वजूद आएंगे और वो अब नबी नहीं होंगे। मेरे ख्याल में, और आप भी इस पर ज़रूर सोचिएगा, कि इससे बड़ी गुस्ताखी जिसे अल्लाह ताला नबूवत का इनाम दे और हमारे भाई ये अकीदा बनाकर बैठे हों कि वो आसमान से उतरेंगे और अब नबी नहीं होंगे। हमारा सवाल ये है कि जब आपके अकीदा के मुताबिक कुरान करीम में इसका कोई जिक्र नहीं कि जिंदा बजिस्म अंसरी उनको आसमान पर उठाया गया, अगर उनको बजिस्म अंसरी आपके अकीदे के मुताबिक हम सपोज कर लेते हैं ऐसे आपका दिल रखने के लिए, तो आप बताएं कि नबूवत उनके साथ थी, अब जब वो वापस आएंगे तो नबूवत उनके साथ क्यों नहीं होगी? ये है वो सवाल जिससे आप लोग अवॉइड करते हैं। अगर किसी भाई मौजूद हैं, ऐसे कोई दोस्त कोई अभी भी सवाल करना चाहते हैं, तो वो जरूर तशरीफ लाएं। हम उनका सवालों के जो जवाब हैं वो बड़े मुदल्लल अंदाज में देंगे। इससे पहले हमारे भाई नादिर भाई ने एक बड़ी जबरदस्त हदीस पेश की है माशाल्लाह। सारी तमाम की तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात जितने भी हैं हमारे लिए तो मशल राह हैं। व इमामुकुम मिनकुम, कि तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। और ये देख लें कि अगर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा हुए हैं तो तब देख लें, क्योंकि ये चीज़ तो हमने अल्लाह ताला के फजल के साथ साबित कर दी है, क्योंकि हमने अपनी जाती किसी कुतुब से साबित नहीं की। तमाम तर जो हवाले आप इस वक्त देख रहे हैं वो हमें अहादीस से, बुजुर्गान दीन से और उम्मत में जो बुजुर्ग जो कि अरबी को बेहतर जानते थे, क्योंकि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम के तहत, जैसे कि सैयद आमिर भाई ने कहा है, कि वफात पा गए हैं। इसके अलावा नादिर भाई कोई दोस्त हैं मौजूद इस वक्त? तलत भाई एक मिनट बात करनी है। ये कमेंट सेक्शन के अंदर माशाल्लाह बहुत ही खत्म नबूवत के मुजाहिद आए हुए हैं गालियां और दे रहे हैं, अपनी औकात के मुताबिक बदजबानी और बदकलामी कर रहे हैं। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि भाई हमने जो बात की है आपके सामने हवाले रखे हैं, अहादीस से हवाले रखे हैं और तफासीर से हवाले रखे हैं, अपनी तरफ से हवाले रखे हैं और तफासीर से हवाले रखे हैं, अपनी तरफ
یہ مائک اپنے آف کر دیں دوست، کیونکہ آواز ریپیٹ ہو کر آتی ہے. اچھا آواز آ رہی میری؟ جی جی آ رہی ہے جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے جو بھی بات کی ہے اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ تفاسیر کے حوالے رکھے ہیں، احادیث کے حوالے رکھے ہیں. ابھی تو کچھ رکھا ہی نہیں ہم نے، دیکھا جائے تو بہت سارے حوالے ہیں، لیکن گندی گالیاں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ جو دوست ہیں جو کمنٹ سیکشن کے اندر آ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دے رہے ہیں اور ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. گالیاں تو آپ کے آباء و اجداد 131 سال سے دے رہے ہیں، لیکن دلیل پیش کریں نا میرے بھائی. قرآن مجید فرماتا ہے کہ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. قرآن مجید یہ تھوڑی فرما رہا ہے کہ گالیاں تو جا کر کمنٹ سیکشن میں. جی عدنان بھائی آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو جو بات کرنی ہے ذرا جلدی سے کر لیں. عدنان بھائی آواز آ رہی ہے؟ عدنان بھائی اپنا مائک آن کریں. آن کر لیں. میرے خیال میں عدنان بھائی کا مائک میوٹ ہے اور ان کو پتہ نہیں لگ رہا، شاید ان کو ہماری آواز نہیں جا رہی. جی پروگرام کا وقت تو نادر بھائی ویسے بھی ختم ہو چکا ہے. آپ کی اجازت سے اس دوران میں مختصراً ایک بات کہنا چاہوں گا. جی جی بولیں. جی ابھی کمنٹ سیکشن میں ایک دوست ماشاءاللہ بہت ہی اپنے عکاسی کرتے ہوئے اپنی تربیت کی گندی زبان استعمال کرتے ہوئے کچھ بات کر رہے تھے، اور وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مریم والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے یا نہیں؟ تو اس ضمن میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو غیر الجماعت لوگ ضعیف قرار دیتے ہیں، اور وہ حدیث جو کہ عملی طور پر پوری ہو جائے پھر اس کے ضعیف یا اس کے صحیح ہونے کے اوپر پھر سوال نہیں اٹھنا چاہیے. تو اس میں مختصراً میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو اس کو ایک صحیح حدیث کو طور پر ہی پیش کیا ہے، کیونکہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت نے اس حدیث کو ایک صحیح قرار دے دیا ہے. جی جزاک اللہ. کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کمنٹ سیکشن میں گالیاں دینے والے ہمارے بھائیوں کے لیے. جی طلعت بھائی عدنان بھائی کی بات سن لیں، اس کے بعد پھر بند کر دیں. جی عدنان بھائی. عدنان بھائی اپنا مائک آپ کا میوٹ ہے، وہ میرے خیال میں کٹ گئے ہیں. جی طلعت بھائی اچھا طلعت بھائی جب تک وہ آتے ہیں نا عدنان بھائی ذرا 2 منٹ مجھے دے دیں، میں اس میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اچھا طلعت بھائی جب تک وہ آتے ہیں نا عدنان بھائی ذرا 2 منٹ آ گئے ہیں عدنان بھائی، تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جی عدنان بھائی بولیں آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی عدنان بھائی بولیں آپ. اچھا جی، میں اصل میں نادر بھائی طلعت بھائی میں بھی وہی بات کرنا چاہ رہا. ابھی جو آپ نے جواب دیا ہے نادر بھئی، آپ نے وہ لوش صاحب کو کہ وہ جو نیچے اپنے عقائد دکھا رہے تھے، وہ اصل میں کیا چاہ رہا تھا کہ وہ کافی وہ پیچھے کامنٹس کر رہے تھے کہ مجھے آڈیو میں لیں. تو جب لنک شیئر کیا گیا تو تب وہ لائن نہیں ہوئے، نیچے ہو گئے. اور دیکھیں وہ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں، جواب لینا ان کو شاید پسند نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات جو کی جاتی ہے بالکل صحیح ان کو جواب دیا کہ میرے خیال ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں. میرے خیال میں عدنان بھائی آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ تو رہی یہ ہے. بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. مجھے بڑا عجیب لگا ان کا رویہ. بات کیا ہو رہی ہے اور کدھر لے کے جا رہے ہیں. ہم حدیثیں یہاں پہ حوالہ جات جو ہیں باقاعدہ وہ سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ہوائی باتیں کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ. جی مسرور بھائی آپ نے اگر کوئی بات کرنی تو کر لیں، ان کا مائک بار بار میوٹ ہو رہا ہے، آواز بھی کٹ رہی ہے. جی ایک تو میں ان دوستوں کو کہوں گا، یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کہ دلیل سے ہمیں ماریں، دلیل سے ہمیں قائل کریں. باقی اگر گالیاں دینی ہے تو پھر تو معذرت ہے ہماری طرف سے. کفار مکہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے. جب انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ گالیاں دیتا ہے. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. جو شکست کھا جائے نا انسان، پھر وہ گالیوں پہ آتا ہے. بہرحال اس کے اندر نادر بھائی ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے. میں چاہ رہا تھا یہ اگر مضمون ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہی پورا ہو جائے. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے.
اب دیکھیں یہ بھی واضح بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کٹ بتا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلی وہ حدیث پیش کی تھی نا کہ شروع میں اور آخر میں اس مسیح ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. یہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس طرح بہت ساری احادیث ہیں، ہم تو ان کے سامنے احادیث پیش کر رہے ہیں نا، تو یہ توڑ نکالے نا ہماری احادیث کا. اچھا کچھ احادیث کو تو آ کے یہ دوست کہہ دیں گے کہ جی ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ شیعوں کی کتاب میں ہے، یہ کنز الامال میں لکھی ہوئی ہے، ہم دیوبندی ہیں، ہم تو نہیں مانیں گے. اہل حدیث کہیں گے ہم نہیں مانیں گے. تو یہ کوئی جواب نہ ہوا کہ ہم نہیں مانیں گے، اس کا توڑ لے کے آنا چاہیے نا. یہ جو ہے حکم اور عدل وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو کہا گیا ہے. اور یہ جو دو احادیث میں نے پیش کی ہیں کہ جس کے امت کے شروع میں اور آخر میں مسیح ہے، ایک یہ والی حدیث اور اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، بالکل واضح بتا دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں، دو شخصیت ہے ہی نہیں. اور دوسری شخصیت کا کردار بھی تو ہمیں، کریکٹر بھی تو کہیں نہیں نہ ملتا. انہوں نے کرنا کیا ہے؟ صرف ایک نماز پڑھانی ہے. اس کے بعد کیا کریں گے امام مہدی؟ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ ہدایت یافتہ امام مہدی ہیں، امتی یہ بنے ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بنایا ہوا ہے. کام امتی کریں گے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت پا کے آیا ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. تو ایک مذاق سا بن جاتا ہے یہ. جی طلعت بھائی. جزاک اللہ. تمام بھائیوں کا میں آخر میں شکریہ ادا کروں گا، اور اپنے جتنے بھی دوست ہمیں گالیاں دے رہے ہیں ان سے میں یہی عرض کروں گا کہ جناب مولوی تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، جناب مولوی تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، وہ بھڑکائیں گے لوگوں کو مگر اپنا خدا ہوگا، کہیں گے قتل کرنا اس کا جائز بلکہ واجب ہے، جو اس کو قتل کر دے گا وہ منظور خدا ہوگا. حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، گالیاں سن کے دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار. تو ہم انکسار ہی دکھائیں گے. آپ بے شک ہمیں گالیاں دیتے رہیں، یہ گالیاں دینا صداقت کا ایک نشان ہے. آنے والے مسیح محمدی کا، مسیح ناصری کے ساتھ جو استہزاء اس وقت کے یہود نے کیا، آج وہی مسیح ناصری کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اس کے صداقت کا نشان ہے. تو تمام بھائیوں سے اللہ تعالیٰ انہیں کچھ عقل بھی تھوڑی سی عطا کرے اور انہیں سمجھ دے کہ اپنے جو آباء و اجداد جو کہ پہلے گالیاں دیتے ہوئے اپنے مقام پر پہنچ گئے ہیں، جہاں بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اور ان کا معاملہ ہے. آپ اپنی عاقبت کو سنواریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو وہ مدلل طریق سے احسن آ کر ہم سے کریں، ہم ان کا جواب دیں گے. تو بہرحال گالیاں دینے سے آپ کا ہی بگڑے گا، جو ان کا منہ ہمارا اس میں کیا جائے گا. تو یہ پروگرام آج آپ ختم کرتے ہیں. تمام بھائیوں کا تہہ دل سے شکر گزار، اور جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ایک دفعہ پھر اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.